بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج موسم کے اعتبار سے موڈ تو کچھ اور کہنے کا تھا، لیکن اس سوال نے سچی بات ہے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. اور ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک دکھ، کوئی ایک خوشی، کوئی ایک تکلیف، آپ کے دل کی دنیا بھی بدل اتھل پتھل ہو جاتی ہے. مسز شاہ یوسف ہیں، وہ کہتی ہیں کچھ عورتوں کی زندہ لاشیں دفنائے بنا رہ جاتی ہیں. اب استغفر اللہ، بہت سخت جملہ ہے. وہ چلتی پھرتی نظر آتی ہیں مگر مردہ ہوتی ہیں. میرے شوہر نے ساری عمر ذمہ داری نہیں اٹھائی، نہ محبت کی، نہ خیال رکھا، اور ایک عمر گزارنے کے بعد ایک روز میرے بہن بھائیوں کے دروازے پہ چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کبھی مجھے کسی خوشی کا احساس تک نہیں ہونے دیا، نہ اس کے ہونے سے مجھے تحفظ کا احساس تھا، نہ اس کے ہونے سے کسی نعمت کا احساس تھا. وہ ساری عمر ذمہ داریوں سے بھاگتا رہا اور میں اس انتظار میں مرتی گئی، ایک زندہ لاش ہوں جو دفنائی نہیں جا سکی. ان تھوڑے سے لفظوں میں تو بس استغفر اللہ، کتنا دکھ ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنی بیچارگی ہے. وہ جتنے ماہ و سال ان پہ گزرے ہوں گے کس اذیت کے ہوں گے، کس تکلیف کے ہوں گے. میں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سن کے بعد آپ بالکل لرز جاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو اپنا ملازم رکھیں تو ابھی اتنی انسانیت تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے وقت پہ اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے لباس کا خیال ہوتا ہے. یعنی سال کے مختلف موسموں میں آپ اس کو ریگولر ایک دو جوڑے ضرور بنا کے دیتے ہیں. اگر اس نے گھر جانا ہو، چھٹی پہ اپنے گھر جانا ہو، تو ہر اچھے گھر میں جو گھر والی ہوتی ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ جاتے ہوئے اس کو کرایہ ضرور دیتے ہیں تاکہ اس کی اپنی تنخواہ میں سے یہ پیسے تو بچ جائیں. اور یہ اسی طور پہ جیسے میں نے اپنے گھر میں دیکھا، ویکینڈ پہ ہمیشہ ہماری ڈرائیور کو میری اہلیہ 200 300 500 ضرور دے دیتی ہیں، اور یہ اس کے پے کا حصہ نہیں ہوتا. یہ ایک محبت اور ایک اپنے بچوں جیسی کیفیت کا ہوتا ہے کہ آپ چونکہ ہمیں سرو کرتے ہو، اٹس اے اونرشپ. جو گھر میں کھانا پکتا ہے، بعض گھر ایسے بھی میں نے دیکھے جہاں ملازموں کا کھانا الگ پکتا ہے، ان کی دالیں بیچاروں کی الگ پکتی ہیں، اپنے لیے جو مرغ گوشت ہیں وہ الگ پکتے ہیں. پر یہ آپ کے اندر کا چھوٹا پن ہے. ملازم کے لیے یا جو بھی لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی بیشتر جو سمجھدار، سیانے، دانا، یا ان کے اندر کوئی انسانیت کا رمق تھوڑی سی بھی ہو تو یہ کرتے ہیں. ابھی آپ اندازہ کریں، ہمارے گھر میں کیٹس ہیں تو ہماری بیٹیاں ان کے فوڈ کا خیال رکھیں گی. ان کے برتن صبح دھلتے ہیں باقاعدہ. ان کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ منرل واٹر ہوتا ہے، عام پانی ان کو نہیں دیا جاتا. اگر ذرا ان کے منہ پہ، آنکھوں پہ کوئی میل لگ جائے تو باقاعدہ مجھے ریکویسٹ کر کے میں پھر اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے واش بیسن پہ لے جا کے ٹیشو سے اس کی آنکھ کو، یا جہاں کہیں کوئی ڈسٹ لگی ہو، صابن بھی کوشش کرتے ہیں وہ جو چبھنے والا نہ ہو. سردیوں میں ان کو گیلا نہیں ہونے دیتے. ایون آ کے ہمارے وہ لحاف میں بیڈ پہ آ کے سوئیں تو دھیرے سے اٹھا کے سائڈ پہ اس کو وہاں سے اٹھاتے نہیں ہیں. ایون کسی جگہ ٹھنڈی جگہ پہ میرے ٹیبل پہ چونکہ بڑا سا شیشہ ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے، جب اس پہ بیٹھا ہوتا ہے وفن تو میں اس کو اٹھا کے صوفے پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ نیچے سے کم از کم اس کو ایک ہلکی سی حرارت تو ملے. پر یہ ہم نارمل انسانوں کی باتیں کر رہے ہیں. پر جو اب نارمل لوگ ہوتے ہیں، آپ سوچئے ایک لڑکی کو آپ لے کے آئے ہو اپنے گھر تو اس کی رسپانسبلٹی کون اٹھائے گا؟ اس کے ماں باپ اٹھائیں گے. آپ اس کو کپڑے لے کے نہیں دیتے، سوچتے ہو کہ جو وہ جہیز میں لے کے آئی تھی وہ کافی ہے، کیا ساری عمر کے لیے اس نے وہی پہن لے؟ ہر سیزن میں اپنی بیبی کو آپ کو 4-5 جوڑے نئے لے کے دینے چاہیے. یہ جوڑے جو آج کل کے ہیں ایک سیزن میں ختم ہو جاتے ہیں، یہ رکھے نہیں جاتے. ابھی لمبے کپڑے چل رہے ہیں تو کیا پچھلے سیزن کے آپ جو چھوٹے چھوٹے ہیں گڈیوں جیسے وہ پہن سکتے ہیں؟ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو تب آپ لمبے نہیں پہن سکتے. جب شلواریں ہوتی ہیں تب پجامے، جب پجامے ہو تو آپ شلواریں نہیں پہن سکتے. یہ ایک ایک سیزن کے کپڑے ہوتے ہیں، آپ نے وہ بھی لے کے نہیں دیے. اب یہ اندازہ کیجئے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو لائف سکل ہونی چاہیے.
اس کو تو ساری لائف اسکل ہونی چاہیے, اسے کھانا پکانا بھی آنا چاہیے, سینا پرونا بھی آنا چاہیے, گھر کی ڈسٹنگ بھی آنی چاہیے. پر یہ بتائیں وہ کچن کیسے چلے جس کے اندر آپ نے نہ گوشت لا کے دیا, نہ چنے لا کے دیے, نہ دال لا کے دی, نہ مسالے لا کے دیے. اس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہاں سے پورا کرے, وقت پہ کھانا آپ کو کھلائے. آپ نے اس کے کمرے کے لیے نہ سرد کا انتظام کیا, نہ گرم کا انتظام کیا. کمرے میں فریج لے جائے تو ماں کو عذاب ڈال دیتی ہے, کمرے میں ہیٹر لگا لے تو نیچے مصیبت پڑی ہوتی ہے. اس بیچاری نے آپ تو ظاہر ہے بہت ساری کہانی سنائی نہیں اس نے, پر مجھے دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ اس طرح کی کہانیاں میرے پاس اتنی کثرت سے آتی ہیں اور ان کے ہاتھ بھی جلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے چہرے بھی آدھے آدھے زخموں سے. کبھی ایسا ہوتا کہ نشان ہوتے ہیں جو ان بدبختوں کی وجہ سے, جو نہ محبت کا ذمہ لیتے ہیں نہ کیئر کا ذمہ لیتے ہیں. ایون ایک پالتو جانور کا ذمہ بھی نہیں لیتے, ایک ملازمہ کا ذمہ بھی نہیں لیتے. کبھی نہیں پوچھتے تم نے اپنے ضرورت کی چیزیں تمہیں چاہیے, تم کہاں سے لیتے ہو, تم انڈر گارمنٹس کہاں سے لیتے ہو, تم سینیٹری پیڈز کہاں سے لیتے ہو. تمہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ساس وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی, میاں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا. وہ غریب اپنی لیونگ کیسے کرتی ہے, کبھی پوچھا آپ نے؟ یہ جتنے بھی لڑکے اس وقت مجھے سن رہے ہیں, بیٹا دوسروں کی کہانیاں سننے کے اور سر ہلانے کے یا اس کو داد دینے کے لیے نہیں ہوتی. انفیکٹ ہر کہانی, ہر واقعہ, ہر مشاہدہ انسانوں کی زندگی اور سوچ میں پختگی لانے کا باعث بنتا ہے. جن جن لوگوں کے طرز عمل پہ آپ کو غصہ آتا ہے, ابھی کل کسی بدبخت نے اپنے عزیزوں کو, قریبی عزیزوں کو, سگوں کو جان سے مار دیا, کبھی کچھ ان کو قتل کر دیتے ہیں, کبھی اس پہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں لالچ میں, کمینگی میں. یہ واقعہ سننے کے بعد ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہوتے, پر دل میں ضرور یہ آنا چاہیے کہ آپ اپنے آس پاس پیاروں سے ڈسکس کریں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے مومن کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں, مومن کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں, جو برا ہوگا ہاتھ سے روکے گا, کمزور ہوگا تو دل میں برا جانے گا. یہ سب سے تیسرے درجے کا ہے. اول درجہ ہے ہاتھ سے روکنے کا, دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنے کا, تیسرا درجہ ہے دل میں برا کہنے کا. تو کیا ہم ایمان کی اس حالت میں جا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے دکھوں کو, لوگوں کے ظلموں کو, یہ ظلم آپ کا چچا, آپ کا تایا, آپ کی خالہ, آپ کی پھپھو, آپ کے آس پاس بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کی ماں بھی کر سکتی ہے, آپ کی بھابھی پہ, آپ کے ہاں آنے والی کسی بھی لڑکی پہ. تو اس وقت بجائے اس کے کہ خاموش ہو کے ایک مردہ لکڑی کی طرح اور ایک بے جان پتھر کی طرح ان چیزوں کو دیکھتے رہیں. یہ زندگی ظلم سے بھرتی جا رہی ہے. یہ ظلم معصوموں پہ, بیچارہ بچیوں, ان بچیوں پہ کہ جو پتہ نہیں کتنے خواب لے کے پڑھتی ہیں, بڑی ہوتی ہیں, جو سوچتی ہیں تو کیا آنے والے دنوں میں ہر بچی اس دکھ سے, اس ڈر سے, اس خوف سے پھر زندہ درگور ہو جائے کرے کہ جہاں جانا ہے وہ اون نہیں کرے گا, وہ ضرورتیں بھی پوری نہیں کرے گا, وہ جاب بھی کرنے نہیں دے گا, وہ اپنے گھر بھی نہیں جانے دے گا. تو وہاں جانا کس لیے ہے؟ جس نے آنا ہے اس کو میک شور کروائیے کہ اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ لڑکی گھر داری سنبھالے. ابھی ہمارے یہاں میچ مبارک میں چونکہ رشتے جب آتے ہیں, جب فائنلائز ہونے لگتے ہیں تو ہم ان کو زوم پہ لیتے ہیں. تو پچھلے دنوں زوم کی ایک میٹنگ میں بہت اچھی میٹنگ ہوئی, مکمل ہونے والی تھی, اور جب مکمل ہو گئی تو کچھ دیر بعد لڑکے کا میسج آیا کہ یہ لڑکی بہت تیز ہے, میں سے شادی نہیں کر سکتا. یہ لڑکا گفتگو میں ٹھیک تھا, بڑے سکون سے بات کر رہا تھا, کوشچن آنسر ہو رہے تھے. یہ جملہ اس کی سڑی ہوئی ماں کا تھا جو ساتھ بیٹھی تھی, باگر بلے کا منہ بنا کے. اس نے ایک دفعہ بھی اس کو محبت سے نہیں دیکھا, ایک دفعہ بھی اس کی طرف شفقت سے نہیں دیکھا. کیا چاہتی تھی اس نے؟ مطلب کوئی جانور لے کے آنا اس گھر میں, کوئی انسان کی بچی لے کے آنی ہے. اب گونگی ہوگی تو ہے یہ گونگی ہے, بہری ہوگی تو بہری ہے. اب وہ بولتی ہے, اس نے پوچھ لیا کیا ڈگری کی ہوئی ہے, کیسے ہیں آپ کی معمولات اور زندگی کی آپ کی پسند کیا ہے, تو اس بات سے اس کو تیز لگی اور ریجیکٹ کر دیا. یعنی آپ نے ان بچیوں کو کیا بنانا ہے؟ ان کو ترازو پہ رکھ کے آپ چاہتے ہو کہ ان کا جو پلڑا ہے کہاں جائے؟ عادتیں, خوبیاں, علم, فہم, شکل, جہیز, خاندان, آپ کے مطالبے سب مان لیے تو آپ کے اندر کوئی انسانوں والی صفت نہیں ہے کہ ان بچیوں کو اون کرو, ان کی عزت کرو,
آپ ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کا حق ہے. اور یہ شرف انسانیت ہے کہ کسی بچی کو گھر لے کے آؤ تو اس کی عزت کرو، اسے عزت نفس دو. وہ جانور نہیں ہے، وہ مائی بھی نہیں ہے. جب تک آپ اسے، اس وقت تو آپ جھوٹ بولتے جا کے ہمیں بیٹی چاہیے، ہم بیٹی لینے آئے، اس کی منگنی لینے آئے، اس کا نکاح لینے آئے. گھر لاتے ہی دوسرے دن آپ کی آنکھیں یعنی یہاں ماتھے پہ چلی جاتی ہیں. یقین مانیے گا، آپ ماں ہو یا ماں کی ماں ہو، ظلم پہ جو اللہ کی حدیں ہیں وہ ویسی لگنی ہے. ظلم اور زیادتی پہ وہ اس لیے آپ کو معاف نہیں کر دے گا کہ اب دلہے کی ماں تھی. جو بھی رب اپنی کتاب میں کہتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بدلہ بھی ہے، سزا بھی ہے. آپ اس بچی کو ساری عمر رلاتے ہو، اتنے برسوں کے بعد جب وہ بھرپور جوانی اس کی گزر چکی اور وہ جملہ کیا لکھ رہی ہے کہ میں زندہ لاش ہوں جس کو دفنایا نہیں گیا. ان کے ان سارے بیتے لمحوں کا کون جواب دے گا؟ ان کے ان سارے آنسوؤں کو، یا آپ کی قبر میں آپ کو تنگ کریں گے یا آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو چین نہیں لینے دیں گے. آپ اس کو خوشی دے سکتے تھے، آپ اس کو سکھ دے سکتے تھے، آپ اس کو اونرشپ دے سکتے تھے. لڑکے کو کیا آپ نے بنایا؟ جانور، ایک ایسا جو ہمیشہ دل میں گزر ہے، جو ماں کے پلو میں گزر ہے. تو پھر بیاتے کیوں اس کو؟ اپنے پاس رکھا کرو. لوگوں کی بیٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کی زندگی کی خوشیوں کو سک کرنے کے لیے بیچاریاں ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم بی بی ایس کیا ہوا ہوتا ہے. اور آپ ان جیسی عورتوں کی وجہ سے، یہ عورتیں ہیں ڈائنے ہیں، کہاں سے ہمارے پلے پڑ گئی ہیں. یعنی آنے والے ہر دن میں جاہل عورتیں بھی اتنی بری نہیں تھی جتنی یہ پڑھی لکھی عورتیں جب یہ سانسیں بنتی ہیں. اور یہ آسودہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مین اور گھٹیا درجے کی عورتیں ہیں. جس لیول پہ چلے جائیں، غریب لیول پہ، متوسط پہ، اپر مڈل پہ، لوور مڈل پہ، ایلیٹ میں شاید تھوڑی کم ہوگی، اس طرح کی گھٹیا رکھتے وہ نہیں کرتے. اچھی تعلیم، اچھی گرومنگ، گھر کو آرگنائز کرنے کی خوبیاں، دکھنے میں اچھا، پڑھنے میں اچھا، کیا اس بیچاری نے کمایا؟ ذہنی مریض بنا کے بھیج دیا. اور اگر آپ کو بددعاؤں کا یقین ہے تو یہ جتنے لفظ ہیں اس کے بددعاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، دکھ سے بھرے ہوئے ہیں. توبہ استغفر اللہ. اگر لفظوں کی کوئی آنچ ہوتی تو یہ جلا کے راکھ کر دیں، یہ آگ لگا دیں آپ کے گھر کو، آپ کی زندگی کو. نہ کیا کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ ریپیٹ سچ اسٹوریز. زندگی کو تکلیف سے، درد سے اور دکھ سے بھر دیں گی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.